جی اکرام بھائی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل. سید نذیر دیکھیں الدین. تمل سید ناڈو نذیر، سے. تمل ناڈو میں نے تمل آپ ناڈو. میں نے آپ کا نام غلط پڑھا. سید ہاں نذیر بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ہاں آپ؟ ہاں. اللہ کا فضل اللہ کا فضل. پولیس صاحب کا کال کیا تھا نا میں نے. ہاں جی جی بالکل. گجرات سے آپ نے کال کیا، ہندوستان گجرات سے. جی جی تمل ناڈو تمل 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 تامل ناڈو سے. جی جی اللہ تمل آپ کو تمل عزت، ناڈو. ہاں جی ہاں جی اللہ ہاں. آپ کو سلامتی دے. جی خیریت ہے کا حسن بھائی. الحمد للہ. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ گھر والے ٹھیک ہیں؟ ہاں میں بھی اللہ کا فضل پنجتن پاک کا صدقہ ہے. انشاءاللہ خیریت سے ہوں. انشاءاللہ خیریت سے رہوں گا. اللہ آپ کو سلامتی دے. بھائی میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. آئندہ ہفتہ انشاءاللہ، کیونکہ ہفتہ مجھے طبیعت تھوڑی ناساز ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ مجھے لنک دو. آئندہ ہفتے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ میں، انشاءاللہ. کیونکہ اچھا آئندہ ہفتہ انشاءاللہ مناظرہ کروں گا. پیری مریدی کے تعلق سے مناظرہ کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیونکہ آپ نے پیری مریدی کو رد کرتے ہیں. یہ صوفیوں کو آپ نے فراڈ کہتے ہیں. یہ پیری مریدی چلا کے کیا بھی نہیں ہے. آپ نے کچھ بولا تھا. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے قرآن کی روشنی میں مناظرہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ 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 اللہ آپ جیت کو کر انشاءاللہ جیت کر جاؤں گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے. انشاءاللہ تو جیت کر. ابھی اس ہفتے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے؟ اگلے ہفتے ٹھیک ہے نا؟ یہی سمجھ نہیں اس ہفتے نہیں بات کرتے. اس ہفتے اور دوسرا ٹاپک ہے. جی بسم اللہ کریں. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قاف کی آیت میں حسن بھائی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جی جی ایک آیت. اب دوسری آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. ہم یعنی کہ جی جی آیت کا تفسیر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ان کے رگے جان سے بھی قریب ہیں. جی بالکل. اور دوسری آیت وَهُوَ مَا كُنتُمْ وَهُوَ اینما مَعَكُمْ أَيْنَمَا اینما كُنتُمْ. جی جی اور وہ جہاں ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. بات سمجھ گئے؟ ہاں. جی جی یہ دو آیت، کیونکہ دو آیت میں کربلا سے فٹ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے نہیں کیا؟ امام اوکے. حسین علیہ السلام مظلوم تھے، مگر خدا ان کے ساتھ تھا. ان کا بولنا کیا نبی کا بولنا، حسین علیہ السلام کا بولنا نبی کا بولنا، جی جی نبی کا بولنا خدا کا بولنا. اگر کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام غضب کی ایک نظر اٹھا دیتے تو یزید کا تمام لشکر غارت ہو جاتا اور ستیہ ناش ہو جاتا. صحیح فرما رہے ہیں. یہ حسین علیہ السلام کی صفت مانتا ہوں. پھر حسین علیہ السلام نے اپنی نظر کیوں اٹھائی؟ حسین علیہ السلام کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں. اپنے کنبے پہ آگ لگائے، کیونکہ اپنے خیموں پہ آگ لگایا گیا، 10 دن پانی بند کیا گیا، ان کے پر کئی ظلم و ستم ٹھائے گئے، پھر بھی حسین علیہ السلام خاموش رہے. ایک نظر اٹھاتے یزید کا تمام لشکر جل کر راکھ ہو جاتا، غارت ہو جاتی. حسین علیہ السلام نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ ان کے پاس اختیار تھا. خدا نے اختیار دیا تھا. ان کے زبان میں اختیار تھا، ان کے نظر میں اختیار تھا. پھر بھی کیوں مظلوم کیوں بن، معصوم کیوں بن؟ اس کی وجہ یہ سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ان لک عند اللہ درجۃ لن تبلغها الا بالشہادہ. ایک بہت عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس میں آپ نہیں پہنچ سکتے سوائے شہادت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر آپ شہید ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے جو کرامت اور جو عظمت اللہ تعالیٰ جو درجات اللہ نے آپ کو دینے ہیں وہ شہادت کے تھرو آپ کو ملے. امام حسین علیہ السلام اللہ کے وہ اگر چاہتے تھے تو شہید نہ ہو جاتے، اگر چاہتے تھے تو وہ فاتح ہو جاتے، لیکن وہ آخرت کو چاہتے ہیں، دنیا کو نہیں چاہتے. وہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، دنیائی شان و شوکت کو نہیں چاہتے. تو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں، جس طرح ان کے جد بھی، ان کے نانا بھی یہی سلام اللہ علیہم اجمعین. اس لیے یہ حدیث ہے کہ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا. جی صحیح ہے. رہی بات دوسرا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں کم سے کم 1.25 لاکھ صحابہ اجمعین تھے. کیونکہ لاکھ سے بھی زائد صحابہ اجمعین تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال یا 40 سال کے بعد کربلا پیش آیا، مجھے نہیں معلوم. پھر بھی کم سے کم 10 سال یا یعنی کہ 10-15 لاکھ کی آبادی ہوتی مکہ اور مدینہ میں. 10 یا 15 سال کی آبادی ہو چکی ہوتی، 10 یا 15 لاکھ کی آبادی ہو چکی ہوتی. اب اتنے افراد میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء.
شروع میں بھی کم لوگ اسلام کے ساتھ تھے اور ابھی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اور بعد میں بہت جلد اسلام غریب ہو جائے گا، اسلام حقیقی اسلام کے لوگ بہت کم ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ لا بلے قلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، خبیث دنیا میں زیادہ ہے، طیب بہت کم ہے، مؤمن بہت کم ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ مؤمن کبریت احمر کی طرح ہے، مؤمن کبریت احمر کی طرح، مومن کم ہوتے ہیں دنیا میں۔ اس لیے یہ تو ایک قرآنی قاعدہ ہے، قلیل لوگ جو ہیں دنیا میں وہ مؤمن ہیں، وہ حق کے راستے پہ، صدق کے راستے پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے سال انہوں نے تبلیغ کی، کتنے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے؟ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے بھائی۔ رہی بات تیسرا سوال، ایک سوال لاسٹ ہے، میں آپ کا ایک جواب دے دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے تھے نا، واپس آئے تو ان کے لوگوں نے اتنے، ان کے سب امتی، سب صحابہ، سب لوگ بچڑے کی، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پوجا کرتے تھے، بچڑے، ہاں بہت کم تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، ہاں بچڑے کی جو انہوں نے پوجا نہیں کی وہ بہت کم لوگ تھے۔ جی یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ باطل کا جو ہے، باطل کی طرف لوگ بہت ہوتے ہیں، حق کی طرف کم لوگ ہو جاتے ہیں۔ اوکے میرے بھائی، تیسرا سوال فائنل سوال ہے جی، تیسرا فائنل سوال ہے حسن بھائی، یہ معاویہ ہے نا، کاتب وحی کہتے ہیں، ذرا اسے حدیثوں پہ روشنی ڈالیں۔ نہیں، یہ ہمارے نزدیک کاتب وحی نہیں ہے، یہ مخالفین کہتے ہیں کاتب وحی تھا۔ یہ کاتب وحی کیا تھا؟ معاویہ اس پہ آپ میرے اسپیچ کو دیکھ لیں، وہ میں نے معاویہ کے متعلق ایک بات حسن بھائی، ایک بات اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھی تھی نا۔ بالکل وہی عرض ہے نا کہ میری اسی چینل پہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ میں نے کربلا واقع عاشورہ سے پہلے، اس سال محرم سے پہلے معاویہ کے متعلق، بنی امیہ کے متعلق میں نے اسپیچ دیا۔ اس میں آپ سرچ کریں بنی امیہ، وہ آ جائے گا، معاویہ آ جائے گا۔ تو اس میں معاویہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے وہاں پر ہے۔ معاویہ جو ہے یہ طلقاء میں سے ہے، یہ لوگ فتح مکہ کے بعد زبردستی مسلمان ہوئے تھے، یہ لوگ رضا رغبت سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ وہ اس لیے قتل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا ہے، اس کا لعنت موجود ہے۔ تو یہ کاتب وحی یہ کہتے ہیں نا، مخالفین کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے کاتب وحی، کیونکہ میں نے سنا تھا اس لیے آپ سے سوال کیا۔ بس رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہوشیار رہے، آپ کی بھی بہت بڑی جی، آپ کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ ضرور سے بات کریں حسن بھائی، مجھے ضرور سے ٹائم دینا ہے، ہمیں پیری مریدی کو قرآن سے ثابت کروں گا، پیری مریدی انشاءاللہ۔ اوکے، تھینک یو، اللہ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی۔